ہے لیکن اتباع نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کو مطالعہ کیجیے، 2 ختم قرآن ایک دن میں پڑھنا معمولی بات نہیں ہے۔ اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کی تلاوت میں لگاتے تھے، اور اس قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، شب و روز اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ دیا۔ حضرت امام نسائی شریف میں حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو مسند امام احمد نے مسند احمد میں بیان فرمایا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان فرمایا، اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت اولیاء کرام کی شان کے بارے میں، اولیاء کرام کی عظمت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے، فلما قضا صلاتہ، جب نماز سے فارغ ہوئے، اقبل الی الناس بوجہہ، تو لوگوں کی جانب یعنی صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کی جانب گھوم کر ان لوگوں سے کلام کیا، یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں، لوگوں کی اٹینشن کو اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں، لوگوں کے کنسنٹریٹ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے بار بار امر کا صیغہ لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا، سنو، واعقلوا، سمجھو، واعلموا، اور جان لو، غور سے سنو، دھیان لگا کر سنو، انا للہ عبادا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، وہ تو نبی نہیں ہوں گے، وہ شہداء نہیں ہوں گے، لیکن شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے، شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں بلکہ حدیث شریف میں ہے، اور اس حدیث کو درجنوں محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ کس چیز پر رشک کریں گے؟ علی مجالسہم وقربہم من اللہ، اللہ کی جانب سے ملنے والی قربت کی وجہ پر، اللہ کی جانب سے ملنے والے مرتبے کے اوپر، اللہ کی جانب سے ملنے والے مقام کے اوپر، اللہ کی جانب سے ملنے والے مجلس کے اوپر۔ اسی درمیان ایک صحابی تھی، فجسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ، کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ وہ کون شخص ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے کون سے بندے ہیں جو نبی بھی نہیں ہوں گے، جو شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن شہداء اور انبیاء ان کے مرتبہ اور ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر رشک کریں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فَسُرَّ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اعرابی کی بات کو سنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے مچل جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، یدعو اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کے لیے منابر نور کا منبر سجائے گا۔ آج ہم خواجہ غریب نواز کے لیے یہ اسٹیج سجائے ہیں، یہ قمقمے لگائے ہیں، یہ لائٹ لگائے ہیں، یہ تمام لوگوں کو دعوت دے کر یکجا کیے ہیں، ان کے لیے شیرنی کا اہتمام کیے ہیں، ان کے لیے بریانی کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے کھچڑی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈیکوریشن، یہ ساری سجاوٹ، یہ ساری تزئین کاری، یہ ساری تجمیل کاری صرف اور صرف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ جو آج آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں غریب نواز کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے لیے نور کا منبر سجائے گا، اور اس نور کے منبر میں فیجلسہم علیہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نور کے منبر پر اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو بیٹھائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، اولیاء کرام کا مرتبہ کیا ہے،
مقام کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دکھائے گا، اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور جو لوگ اولیاء کرام سے چڑھتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آج تم اس ممبر کی وجہ سے تم چڑھتے ہو، اسٹیج خواجہ غریب نواز کے نام پر جو سجایا جاتا ہے اس کو دیکھ کر چڑھتے ہو، تو ذرا غور کرو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے نور کا ممبر لگائے گا تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ولیوں کے لیے نور کا ممبر لگائے گا، نور کا اسٹیج سجائے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے ولیوں کا، لیکن ہم تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کیا مرتبہ ہے، ہمارا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور کی حدیث سماعت فرمائے، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بخاری شریف کتاب التوحید باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس کی تفسیر میں حدیث بیان فرمائی، اور امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الجنائز میں بھی بیان فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق، اپنے صحابیوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، تم لوگ اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنے حق کو پانے کے لیے ہم سے کیا تکرار کرتے ہو؟ تم سے زیادہ قیامت کے دن اللہ کے ولی جو ہوں گے وہ اپنے معتقدین کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے، اپنے متوسلین کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے، اپنے مریدین کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں اذا رأوا قد نجوا انہم، جب وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ نجات پا گئے، یعنی اب اولیاء کرام کو نجات مل جائے گی، اولیاء کرام کو جنت میں جانے کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، اولیاء کرام کے لیے جنت میں جانے کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، تو وہ لوگ اس وقت نہیں جائیں گے، اپنے دائیں بائیں جھانکیں گے اور اپنے مریدین کو دیکھیں گے، اپنے متوسلین کو دیکھیں گے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جس کے لیے جہنم میں جانے کا پروانہ لکھ دیا ہوگا، جس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہوگا، جس کو جہنم میں جانے کا حکم صادر کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ کے ولی جنت میں نہیں جائیں گے، کھڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرمائے، بولے گا کیا بات ہے، کیوں نہیں جاتے ہو جنت میں؟ جنت میں جانے کا پروانہ تو لکھ دیا گیا، جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت اللہ کے ولی کہیں گے فی اخوانہم یقولون، اللہ کے ولی اپنے بھائیوں کے بارے میں کہیں گے ربنا اخواننا، اے ہمارے رب یہ ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ہم جو چیز ان کو کہتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے، ہمارے مریدین کی سب میں کھڑے ہوتے تھے، ہم ان سے جو کام کروانا چاہتے تھے وہ کام کیا کرتے تھے۔ آج ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے جہنم میں جانے کا پروانہ لکھ دیا گیا ہے، میں اس کو چھوڑ کے کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ میں نہیں جا سکتا جب تک میں ان کی بخشش نہ کروا لوں، جب تک میں اس کی شفاعت نہ کروا لوں، اور جب تک اس کو بھی جنت میں جانے کا پروانہ نہ لکھ دیا جائے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اذهبوا فما وجدتم فی قلبی مثقال دینار من ایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ولیوں سے فرمائے گا، حکم دے گا اے ولیوں جاؤ فما وجدتم فی قلبی، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی اگر ایمان پاؤ فخرجوہ، تو اس کو تم جہنم سے نکال لے۔ ولیوں سے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو حکم دے گا، اپنے مقبول بندے کو حکم دے گا کہ جاؤ، جس کو جہنم میں جانے کا پروانہ لکھ دیا گیا ہے اور جو جہنم میں جا چکے ہیں، جاؤ ان میں سے کسی کے بھی دل میں اگر ایک دینار کے برابر بھی اگر ایمان ہے فخرجوہ، تو تم اس کو وہاں سے نکال دے۔ آگے اور سماعت فرمایا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جہنم میں کوئی آدمی جائے گا تو جہنم کی آگ تو اس کو جلا کر خاکستر کر دے گی، اس کا پورا بدن تو جل جائے گا، وہ کیسے بچے گا؟ اس کو پہچانا کیسے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کہ اللہ تبارک
तबारक व तआला अपने वलियों को जहन्नम से अपने मुरीदीन और मुतक़ीदीन को निकालने से पहले जहन्नम को ये हुक्म दे देगा कि ऐ जहन्नम की आग, मेरे वली के मुरीदीन की सूरत को ना जलाना, मेरे मुरीदीन की शक्ल सूरत को ना जलाना, उनके चेहरे को ना जलाना। जब अल्लाह के वली जहन्नम से निकालने के लिए अपने मुरीदों को, अपने मुतवस्सिलीन को जाएंगे, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ मुरीदीन ऐसे होंगे जिनके कदमों तले जहन्नम की आग जल रही होगी। कुछ ऐसे होंगे जिसके टखनों तक होंगे आग, और कुछ ऐसे होंगे जिसकी पिंडली तक आग होगी, लेकिन किसी को भी आग किसी के भी चेहरे को नहीं जला पाएगी, आग किसी के शक्ल सूरत को नहीं जला पाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया है जहन्नम की आग पर कि वो किसी भी अल्लाह के वली के मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को, उनके मानने वालों की सूरत को जला पाए। क्योंकि हुजूर की हदीस है और मुत्तफक अलैह हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युहर्रिमुल्लाहु सुवरहुम अलन नार, कि जहन्नम की आग पर उनकी सूरत को जलाने को हराम कर दिया है, तो जला नहीं पाएगा। तो जब ये जाएंगे और जिनके दिलों में एक दीनार के बराबर भी अगर ईमान होगा उसको निकाल कर ले आए, फिर वो अल्लाह के वली जो है फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फिर हुक्म देगा, अब क्या हुआ, क्यों नहीं जाते हो जन्नत में? फिर वो कहेंगे, ऐ पाक परवरदिगार, ऐ सारे जहान के पालनहार, मेरे कुछ मुरीदीन ऐसे भी हैं जिसके पास एक दीनार के बराबर तो ईमान नहीं, लेकिन आधे दीनार के बराबर ईमान है, मैं उसको छोड़ के कैसे जन्नत में जा सकता हूं? जब ये बात अल्लाह के वली बोलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आएगा, इज़हबू फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिस्क़ाला निस्फ़ दीनार, कि जाओ जिसके पास आधे दीनार के बराबर भी अगर ईमान होगा तो तुम उसको जन्नत से, जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले आना। फमा वजदतुम मन अरफ़्तुम, तुम जो जिसको भी उनमें से पहचानो पाओ उसको वहां से निकाल लेना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह की बहुत सारी अहादीस हैं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं पूरी अहादीस आपके सामने जिक्र करूं, लेकिन इससे सिर्फ एक मसले की वजाहत मैं कर देना चाहता हूं, और वो मसले की वजाहत ये है कि जब भी आप अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं तो पैरों की तरफ से जाकर चेहरे के बिल मुकाबिल 3 हाथ या 5 हाथ या जितनी भी दूरी में आप अदब समझें उतनी दूरी में खड़े होकर अल्लाह के वली की जियारत करें, कब्र की जियारत करें। इससे होगा क्या कि जब आपका चेहरा उसके चेहरे के बिल मुकाबिल होगा तो अल्लाह के वली आपके चेहरे को देखेंगे, आपको पहचानेंगे, और कल कयामत के दिन आपको जहन्नम की आग से निकालकर जन्नत में लेकर जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए जब भी कब्रिस्तान में जाएं, किसी भी कब्र की जियारत करने के लिए जाएं, किसी भी वली की जियारत करने के लिए जाएं, तो चेहरे के सामने खड़े हो जाएं ताकि वो आपके चेहरे को देख पाए, और जब आपके चेहरे को देख पाएंगे तो कयामत के दिन अल्लाह के वली आपकी मग़फ़िरत भी करेंगे, आपके लिए बख्शिश भी करेंगे, आपके लिए शफ़ाअत भी करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, घर घर में रहेगा, घर घर में रहेगा, घर घर में रहेगा, घर घर में रहेगा, सरेआम रहेगा, जब तक मेरा सरकार का पैगाम रहेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। एक ख्वाजा गरीब नवाज की बंद पढ़ता हूँ। एक ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक जो भी आया था, जो कभी कुछ कर रहा था, कभी आग बरसा रहा था, कभी क्या कर रहा था, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज